نام نہاد مغربی اور ترقی یافتہ دنیا خاموش ہے۔ مسلم دنیا بھی اپنی دھن میں مگن ہے، انسانی حقوق کی علمبردار عالمی تنظیمیں بھی چپ سادے بیٹھی ہیں۔ ایسے میں غزہ میں خون، پیاس اور بھوک کا راج ہے۔ غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ انداز میں شہریوں پر حملے، دہشت گردی، جنگی جہازوں کی بمباری سے ہزاروں شہریوں اور معصوم بچوں کی شہادت سے تاریخ کا سب سے بڑا انسانی المیہ جنم لے چکا ہے۔ گزشتہ صبح سے اب تک غزہ پر اسرائیلی حملوں کا سلسلہ جاری ہے، جس میں کم از کم 76 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں۔ عالمی میڈیا کے مطابق غزہ کے شمالی علاقے میں واقع جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی حملہ سب سے ہولناک ثابت ہوا، جہاں ایک خاندان کے گھر کو نشانہ بنایا گیا۔ اس حملے میں تقریباً 50 افراد شہید یا لاپتہ ہو گئے۔ عینی شاہدین نے الجزیرہ کو بتایا کہ اسرائیلی فوج شہریوں کو تفریحاً قتل کر رہی ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں کے آغاز سے اب تک کم از کم 53,901 فلسطینی شہید اور 1,22,382 زخمی ہو چکے ہیں۔ تاہم غزہ کے حکومتی میڈیا آفس کا کہنا ہے کہ اصل شہادتیں 61,700 سے تجاوز کر چکی ہیں، کیونکہ ہزاروں افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ یہ جنگ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد شروع ہوئی تھی، جس میں 1139 اسرائیلی شہری ہلاک ہوئے تھے اور 200 سے زائد افراد کو یرغمال بنا لیا گیا تھا۔ اس کے بعد اسرائیل نے غزہ پر شدید حملے شروع کیے، جنہیں عالمی برادری نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا، اور اب یہ بحث بھی چل پڑی ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں جینوسائیڈ یا نسل کشی شروع کر دی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کی ہٹ درمی کا یہ حال ہے کہ اس نے 2 مارچ یعنی گزشتہ 80 روز سے غزہ میں خوراک پہنچانے کے سارے راستے بند کر رکھے ہیں، اور یوں غزہ کے محصور شہری شدید بمباری، بھوک اور بیماری کے ساتھ زندہ رہنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ غزہ میں شدید ترین قحط کا قوی خطرہ ہے، اور اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں غذائی اور طبی امداد نہ پہنچی تو 14,000 بچے دم توڑ سکتے ہیں۔ فلسطینی وزیر صحت ماجد ابو رمضان کے مطابق حالیہ دنوں میں غزہ میں بھوک کے باعث کم از کم 29 بچے اور بزرگ افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ ہزاروں افراد کی جانوں کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوترس نے غزہ کی صورتحال کو اس سفاک جنگ کا سب سے ظالمانہ مرحلہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے قحط زدہ علاقے کو محض چائے کی چمچ جتنی امداد دی جا رہی ہے۔ کیونکہ اسرائیل اس وقت غزہ میں اپنی بربریت سے متعلق کسی بھی عالمی دباؤ کو خاطر میں لانے کو تیار نہیں، لیکن ساتھ ہی اسرائیل پر انسانی حقوق کے ساتھ ساتھ سفارتی اور بظاہر تجارتی دباؤ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ گزشتہ پیر کو اسرائیل کے خلاف برطانیہ، فرانس اور کینیڈا نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا، جس میں غزہ میں اس کے بدترین اقدامات کی مذمت کی۔ تینوں ممالک نے خبردار کیا کہ اگر اسرائیل نے فوجی کارروائی جاری رکھی اور انسانی امداد پر عائد پابندیاں اٹھانے میں ناکام رہا تو مزید اقدامات کے امکانات ہیں۔ اس کے اگلے روز برطانیہ نے اسرائیل کے ساتھ تجارتی مذاکرات معطل کرتے ہوئے کہا تھا کہ مستقبل کے تعاون کے لیے 2023 کے روڈ میپ کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد 24 عطیہ دہندگان ممالک کی جانب سے بھی ایک بیان سامنے آیا، جس میں غزہ کے لیے اسرائیل کے حمایت یافتہ امداد کی فراہمی کے نئے ماڈل کی مذمت کی۔ اہم بات یہ ہے کہ وہ ممالک جو طویل عرصے سے اسرائیل کے اپنے دفاع کے حق کی حمایت کرتے رہے ہیں، اب یہ کہنے لگے ہیں کہ بس بہت ہو گیا۔ اپنے کچھ مضبوط ترین اتحادیوں کی جانب سے اس غیر معمولی ٹھوس اقدام کے سامنے نتن یاہو نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ، فرانس اور کینیڈا حماس کی حمایت کرنے کے مجرم ہیں۔ دوسری جانب خلیجی ممالک کے حالیہ دورے کے اختتام پر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ بہت سے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، جو غلط ہے، لیکن جہاں دیگر مغربی رہنماؤں نے غم و غصے کا اظہار کیا، وہیں ٹرمپ فی الحال کچھ نہیں کہہ رہے، اور ستم یہ ہے کہ کچھ ایسی ہی خاموشی، بلکہ مجرمانہ خاموشی مسلم دنیا پر بھی چھائی ہوئی ہے۔